بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 3 سورہ بقرہ آیات 40، 41 اور 42، صفحہ نمبر 6 کا دوسرا اشارہ۔ یاد رکھیے پہلے 5 صفحات میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ ہدایت کا ذکر کیا۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے ہدایت کی دعا سیکھی، اور جب سورہ بقرہ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے بارے میں بتایا کہ متقین کو ہدایت ملے گی، کافرین کو نہیں، منافقین کو نہیں۔ پھر قرآن کی دعوت کو پیش کیا گیا، پھر آدم علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یعنی پہلا انسان جس کو ہدایت دی گئی تھی۔ اس کے بعد اگلے کئی صفحات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی۔ تو یہ چھٹا صفحہ اسی سلسلے کا حصہ ہے، یا اس سے یہاں پر افتتاح ہوا ہے۔ تو 6، 7، 8، 9، 10 یہ بائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر ہم ان 5 صفحے کے اشارات کو پیش کر سکتے ہیں۔ تو چھٹے صفحے کے اشارات ہیں ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو، یا ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام وہ دن، یعنی ہدایت بنی اسرائیل کو کہ وہ کریں نیک کام اس دن کے لیے، علم۔ اب ہم لیتے ہیں دوسرا اشارہ، یعنی بنی اسرائیل کو دعوت۔ اس کے تعارف میں ہم کہیں گے پہلے انسان جس کو ہدایت دی گئی تھی یعنی آدم علیہ السلام، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالی تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا ذکر فرما رہا ہے جنہیں ہم سے پہلے ہدایت دی گئی تھی۔ یہ آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھیں جہاں یہود کے کئی قبیلے آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کی دعوت دے رہا ہے، جن کی آمد کا اعلان خود ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ جب کبھی کوئی قوم حق سے دور ہو جاتی ہے تو اس کی اخلاقی اور روحانی حالت کس طرح سے بگڑتی ہے اور اس کا کیا علاج ہے۔ تو اس سے بھی زیادہ وہ اہم ہدایات ہیں جو کسی بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھارنے کے سلسلے میں یہاں بیان کی گئی ہیں، خاص طور پر ایسا معاشرہ جو اللہ اور رسول پر ایمان بھی رکھتا ہو، جیسا کہ ہمارے موجودہ معاشرے کی حالت ہے۔ تو ہم کو یہاں پر وہ گائیڈ لائنز ملیں گے جس کی بنیاد پر ہم اپنے معاشرے کو سدھار سکتے ہیں۔ تو اب ان آیت میں کیا اسباق ہیں اس کا بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بے شمار احسانات کیے ہیں ان کو یاد کیجئے، یعنی ان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ہدایت دے رہا ہے، لیکن ہم اس سے کیا لیسن لے سکتے ہیں کہ ہم کو ان احسانات کو یاد رکھنا ہے۔ خاص طور پر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس قرآن کو بھیجا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یہ عظیم الشان نعمتیں ہیں۔ اللہ کے عہد کو یاد رکھیے کہ صرف اسی کی عبادت کرنا ہے، اسی کی اطاعت کرنا ہے، اس کے رسولوں کی پیروی کرنا ہے، ان کے پیغام کو پھیلانا ہے، اور صرف اللہ ہی کا خوف دل میں رہے، نہ کہ معاشرے کا، کلچر کا، لوگوں کا یا کسی اور کا۔ اور دوسری آیت اس کی یعنی 41ویں آیت سے ہم لے سکتے ہیں کہ قرآن کے حقوق کو ادا کیجیے، اللہ کے مقابلے میں کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی مصالحت مت کیجیے، حق کو باطل کے ساتھ یا سچ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملائیے۔ نئے الفاظ لیتے ہیں، اس میں ہیں نئے الفاظ ان 5 سطور میں 4، 2، 4، 4، 0۔ تو آپ کہیں گے یار یہاں پر بڑھ گیا ہے، تو کبھی کبھی الفاظ بڑھتے ہیں، اور اس میں بھی اردو کو آپ لیں تو پھر وہ کم ہی ہیں، لیکن بعض اوقات کم بھی ملیں گے آپ کو۔ تو اوسط ہر لائن میں 2 ہی ملیں گے اس کورس میں۔ تو اب ہم لیتے ہیں لفظی و فقری ترجمے کو اور شرح کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر، اور پورا کرو میرا وعدہ، میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یا بنی اسرائیل، یا یعنی اے، بنی یعنی بیٹو، اسرائیل اسرائیل کے بیٹو، یا اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹو، یا اے بنی اسرائیل۔ اذکرو، یہ تو آپ جانتے ہیں، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو،
अल्लती जो निअमतुन मुअन्नस है इसलिए अल्लज़ी के बजाय अल्लती है। अल्लती यानी उस नेमत को जो अनअमतु मैंने इनाम किया। हमने सूरह फातिहा में पढ़ा सिरातल लज़ीना अनअमता तूने इनाम किया, यहाँ अनअमतु मैंने इनाम किया, अलैकुम तुम पर। नेमत को याद करो, अल्लती अनअमतु अलैकुम जो मैंने इनाम की तुम पर। यहाँ तक तो उर्दू वालों के लिए सबसे सारे मानूस अल्फाज हैं, तो नेमत भी उर्दू का लफ्ज़ है। तो आगे चलते हैं हम। औफू और तुम पूरा करो, बिअहदी मेरे वादे को। देखिए यहाँ उर्दू वालों के लिए नया लफ्ज़ आ रहा है औफू, और बनी बेटो एक नया लफ्ज़ था, वरना उज़कुरू नेमत आप जानते हैं उर्दू का लफ्ज़ है वगैरह। तो औफू पूरा करो, बिअहदी मेरे वादे को। तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम इस फ़िक्रे की, इस फ्रेज की। तर्जुमा कीजिए, व औफू और तुम पूरा करो, बिअहदी मेरा वादा या मेरे अहद को, बी का मतलब को। एनीवे फिर से, व औफू बिअहदी और तुम पूरा करो मेरा वादा। अलिम ऊफी मैं पूरा करूंगा, बिअहदिकुम तुम्हारा वादा या तुम्हारे अहद को मैं पूरा करूंगा। ऊफी बिअहदिकुम मैं पूरा करूंगा तुम्हारे अहद को। उर्दू का तर्जुमा हम प्रैक्टिस करेंगे, मैं पूरा करूंगा तुम्हारा वादा। तर्जुमा कीजिए, ऊफी बिअहदिकुम मैं पूरा करूंगा तुम्हारा वादा। अलिम व इय्या व यानी और, इय्या मुझी से। देखिए हमने सूरह फातिहा में सीखा इय्याका नअबुदु तेरी ही हम इबादत करते हैं, राइट। इय्याका तेरी, इय्या का कोई माना नहीं होता, लेकिन फ़ेल से पहले आए तो उसमें तेरी ही का माना आएगा। यहाँ पर भी फ़ेल से पहले आ रहा है, फरहबून फ़ेल है, तो इय्या यानी मुझ ही से। एनीवे इय्याका तेरी, इय्याहु इय्याहुम इय्याका इय्याया इय्याकुम इय्याना, ये सारा जो है आप तर्जुमा कर सकते हैं, क्योंकि इय्या इय्या सब में आ रहा है। हु हुम का ई कुमना, तो इय्याया मुझ ही से, राइट। फरहबून फ यानी पस, इरहबू डरो, इरहबू डरो, नी मुझसे, नी यानी मुझसे। ये नी था, यहाँ पर उसको कट करके नी कर दिया गया है। फरहबू नी, बस डरो तुम सब मुझसे। इसकी प्रैक्टिस करते हैं, व इय्याया और मुझ ही से, फरहबू नी डरो तुम सब मुझसे, बस डरो तुम सब मुझसे। लेकिन इसको जोड़ देंगे उर्दू में रवानी के लिए, और मुझी से डरो। ये मुख्तसर तर्जुमा है, लेकिन अरबी में आप देखते हैं फोर्स है उसके अंदर, इय्या फरहबूनी, राइट। तो मुझसे, मुझसे उसके अंदर पावर है जो उर्दू के तर्जुमे में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर वक्त सादगी के लिए हम कहेंगे और मुझी से डरो। तर्जुमा कीजिए, व इय्याया फरहबून और मुझी से डरो, व इय्याया फरहबून और मुझी से डरो। अलिम तो इस आयत में अल्लाह ताला क्या कह रहा है? 3 कामों के करने का जिक्र है। पहला है उज़्कुरू निअमती, अल्लाह के एहसानात को याद करो कि तुम्हारा दिल नर्म हो और शुक्र के तौर पर तुम्हारे दिल में इबादत करने का शौक हो। उसकी रहमतों को याद करो कि उसने तुम्हारी नस्लों में अंबिया पैदा फरमाए और उन्हें किताबें अता फरमाई, और अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास हक़ का पैगाम लेकर आए हैं, सारी इंसानियत के लिए भी और तुम्हारे पास भी। तो हम एक हदीस लेते हैं जिसमें जिक्र है नेमतों के सवाल का, जो नेमतें मिली हैं उनका सवाल होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी इंसान के कदम क़यामत के दिन उसके रब के पास से नहीं हटेंगे यहाँ तक कि उससे 5 चीज़ों के बारे में ना पूछ लिया जाए। उसकी उम्र के बारे में कि इसे कहाँ सर्फ किया, उसकी जवानी के बारे में कि उसे कहाँ खपाया, उसके माल के बारे में कि उसे कहाँ से कमाया और किस चीज़ में खर्च किया। कहाँ से कमाया, तीसरा सवाल, किस चीज़ में खर्च किया, चौथा सवाल, और उसके इल्म के सिलसिले में कि उस पर कहाँ तक अमल किया। तो ये था उज़्कुरू निअमती, नेमतों को याद करो। दूसरा पॉइंट है औफू बिअहदी, अहद को पूरा करो।
اور تیسرا پوائنٹ ہے ایایا فرحبون، صرف اور صرف اللہ ہی سے ڈرو. یہ اس کے پیغامات تھے. اب ہم کریں گے مشق لفظی ترجمے کی، فقروں کی. ترجمہ کیجئے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو، التی، جو، انعمت علیکم، میں نے انعام کیا تم پر. علم. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور تم پورا کرو میرا وعدہ. اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارا وعدہ یا تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ. علم اس پارٹ کا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو. علم. الحمدللہ. دوسرا ٹکڑا لیتے ہیں اب ہم، دوسری آیت. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. اور تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور نہ بن جاؤ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے، اور نہ بیچ ڈالو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر، اور مجھے سے ڈرو. یعنی اور، آمینو ایمان لاؤ، بما پر جو، اس پر جو، یعنی اس کتاب پر جو، انزلتو میں نے نازل کیا، مصدقاً مصدق تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو، یعنی کتاب کی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں تصدیق کرنے والی، لیکن عربی میں کتاب مذکر ہے تو مصدقتاً نہیں ہے، یہاں پہ مصدقاً ہے، تصدیق کرنے والا ہے. رائٹ. عربی میں کتاب مذکر ہے، مصدقاً وہ تصدیق کرنے والا ہے، وہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کتاب کو جو معکم تمہارے پاس ہے، اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے. ولا تکونوا، اور مت ہو جاؤ، مت بن جاؤ، اولا یعنی اول اردو کا لفظ ہے، ہم نے اس کو نیا لفظ شمار کیا ہے لیکن اردو کے الفاظ جو ہیں آپ جانتے ہیں. اول یعنی پہلے، کافرین انکار کرنے والے، بھی اس کا، لا تکونوا مت ہو جاؤ، اول کافرین بھی سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کا. ولا تشترو، اور مت بیچو، مت سودا بازی کرو، بھی آیاتی میری آیات کو. تو اس کو لیتے ہیں ہم، اس فریز کی پریکٹس کو ترجمہ کیجئے. ولا تشترو، اور نہ بیچ ڈالو. ٹھیک ہے، اور نہ بیچ ڈالو. ولا تشترو، اور نہ بیچ ڈالو، بھی آیاتی میری آیات کو. ولا تشترو بھی آیاتی، اور نہ بیچ ڈالو میری آیات کو. علم. ثمناً قلیلا، ثمن یعنی قیمت ہے، ثمن یعنی قیمت ہے. ثمین کہتے ہیں بہت قیمتی چیز کو. رائٹ. ثمناً قلیلا، اور سمین کہتے ہیں موٹے کو. تو ہمارے پاس بعض لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں ثمین، لیکن ہم اردو میں اس کو سمین پکارتی ہیں، سمینہ. سمینہ یعنی موٹی، ثمینہ یعنی قیمتی. تو بی کیئرفل. ثمناً، تا سے ہے. ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت پر. ترجمہ کیجئے. ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت پر. ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت پر. اچھا، ثمن قلیلا قیمت تھوڑی، ایسا ہوگا اصل میں. تو علم سکھائیے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھی سے ڈرو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھی سے ڈرو. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 باتوں کا حکم دیا ہے. قرآن پر ایمان لاؤ، آمینو. دوسرا، لا تکونوا اول کافر، سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے مت بنو، اس لیے کہ تم تو تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے جان چکے ہو، تو تمہیں سب سے پہلے ان پر، ان کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان لانا چاہیے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، نے دنیا کی خاطر جو ہے نا آیات کو بیچو مت، یعنی دین میں مصالحت، کمپرومائز مت کرو، اس کو جو ہے نا چھوڑو مت. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف ہی سے ڈرو. چلیے ترجمہ کیجئے. وَآمِنُوا بِمَا،
اور تم ایمان لاؤ اس پر جو انزلتو میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما معکم اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ علم ولا تکونوا اور نہ بن جاؤ تم اول کافر بھی سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے۔ علم ولا تشتروا اور نہ بیچ ڈالو بھی آیاتی میری آیات کو ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت پر۔ علم وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور مجھے سے ڈرو۔ علم الحمدللہ آخری آیت لیتے ہیں اس سبق کی۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ لا تلبسوا مت ملاؤ الحق حق کو بالباطل باطل کے ساتھ۔ تو اس کو ہم اس فقرے کو یاد کریں گے، ولا تلبسوا اور مت ملایا کرو الحق بالباطل حق کو باطل کے ساتھ، ولا تلبسوا الحق بالباطل اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ۔ علم وَتَكْتُمُوا اور تم چھپاؤ الحق حق کو، تکتمو اصل میں لا کا اثر اس پر ہے، لا تکتمو مطلب ہے مت چھپاؤ، ٹھیک ہے، کتما یعنی چھپانا، تو وہ تکتم الحق اور مت چھپاؤ حق کو۔ پھر سے میں نے کہا لا کا اثر ولا تلبسو نا، ولا تلبسو لا کا اثر اس پر بھی ہے، وہ تکتم الحق اور مت چھپاؤ حق کو، وانتم تعلمون حالانکہ تم اسے جانتے ہو۔ تو اس آیت میں دو کاموں سے روکا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء لوگوں کو دین اسلام کے قبول کرنے سے روکنے کے لیے یہ دو کام کرتے تھے۔ کیا؟ اگر کسی کو تورات کا تھوڑا بہت علم ہوتا اور وہ تورات میں بیان کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ علامتیں دیکھتا تو اس حق کے ساتھ باطل کو ملا کر اس کو شک میں ڈال دیتے، نہیں یہ ان کے بارے میں نہیں ہے، اس طرح سے۔ اور اگر کسی کو تورات کا بالکل علم نہ ہوتا تو وہ تورات میں بیان کردہ پیشین گوئیوں کو اس سے بالکل چھپا کر رکھتے اور اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے۔ یہ ہمیشہ علماء سو کا کام ہے کہ کسی کو تھوڑا معلوم ہے تو کنفیوز کر دینا یا پھر اس کو بتانا ہی نہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی۔ چلیے ترجمہ کیجئے، وَلَا تَلْبِسُوا اور مت ملایا کرو الحق بالباطل حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور مت چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم اسے جانتے ہو۔ وہ کا مطلب اور یہاں پر انہیں حال کا بیان ہے، اور تم جانتے ہو یعنی حالانکہ تم اس کو جانتے ہو۔ واللہ اعلم۔ چلیے پریکٹس کیجیے۔ تو یہ ہوا ترجمہ، اور جو اسباق ہیں اس سے پہلے آ چکے ہیں تو ہم اس کو اسکپ کرتے ہیں۔ اب ہم لیتے ہیں دعا اور پلان کو، کہ ہم کہیں گے دعا، اے اللہ ہمیں اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، کہ اللہ میری مدد کر تیرے ذکر پر، تیرے شکر پر اور اچھی عبادت پر۔ یہ جانتے ہیں آپ دعا کورس 1 کی۔ اور پلان بنائیں گے کہ آپ ہر مہینے میں دعوت کے موضوع پر کم از کم ایک چھوٹا ویڈیو دیکھوں گا یا کوئی مضمون پڑھوں گا تاکہ میں دوسروں کو اسلام کی صحیح تصویر بتا سکوں۔ اسماء و افعال لیتے ہیں۔ اس میں نعمتی، نعمت کی جمع، نعمتن کی جمع ہے نعم، ٹھیک ہے، اور قلیل کی اپوزٹ ہے، قلیل کا اپوزٹ کثیر ہے، قلیل تھوڑا، کثیر یعنی زیادہ، تو نعمتن کی جمع کیا ہے؟ نعم، اور قلیل کا اپوزٹ کثیر۔ علم اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے صحت مند افعال کو۔ اذکرو، یہ آپ جانتے ہیں، پہلے ٹی پی آئی بتائیے، اذکرو، اذکرو یاد کرو، اس نے یاد کیا ذکرہ، یہ جانتے ہیں ہم، ذکرہ یذکرو، اذکر ذاکر مذکور ذکر۔ علم دوسرا لیتے ہیں ہم ارہبون، تو ارہبون میں کیا ہے؟ اصل لفظ ہے ارہبو، ڈرو، ٹی پی آئی کیسا ہے؟ ارہبو، تو وہ ڈرا، رہیبہ، رہیبہ، میرے بات دہرائیے، رہیبہ یرہبو ارہب، رہیبہ یرہبو ارہب، راہب مرہوب رہبہ، راہب مرہوب رہبہ۔ علم تلبسو، لا تلبسو، اشارہ کیجئے، لا تلبسو، لا تلبسو مت ملاؤ، تو یہ ہو گیا لبسا، لبسا، میرے بات دہرائیے، لبسا یلبسو البس، لبسا یلبسو البس، لابس ملبوس لبس، لابس ملبوس لبس۔ علم
تکتمو، لا تکتمو اشارہ کیجیے، لا تکتمو، لا تکتمو، تو اس نے چھپایا، کتما، میرے بات دہرائیے، کتما یکتمو اکتم، کتما یکتم اکتم، کاتم مکتوم کتمان، کاتم مکتوم کتمان، علم. تعلمون اشارہ کیجیے، تعلمون، تعلمون تم جانتے ہو، یہ تو آپ جانتے ہیں، علم یعلم علم، عالم معلوم علم. 3 حروف والے کمزور افعال کو لیتے ہیں، اشارہ کیجیے لا تکونو، لا تکونو مت ہو جاؤ، یہ تو آپ جانتے ہیں، کانا یکونو کن، کائن ڈیش کون. علم. الحمدللہ، بس اتنا ہی. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Assalamu alaikum. Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum